علامہ اقبال ہماری زبان کے اقبال مند شاعر ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کرنے والوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے معترف ہیں، وہ بھی جب ان کی شخصیت پر یا ان کی شاعرانہ عظمت پر گفتگو کرتے ہیں تو کئی اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایک سے الگ بالکل متضاد نوعیت کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک طبقہ یہاں تک کہنے سے گریز نہیں کرتا کہ اقبال قرآن پڑھتے تھے، قرآن بولتے تھے، قرآن سوچتے تھے۔ دلیل میں وہ جس قسم کے شعر کہتا ہے، دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، وہ شعر ہوتا ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو اقبال کے عقیدے پر اعتراض کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بڑے بے تکلفی کے ساتھ دلیل کے طور پر جو شعر پیش کرتا ہے وہ اقبال کا ہی شعر ہوتا ہے۔ اقبال کا شعر ہوتا ہے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یا اس قسم کے کچھ دوسرے اشعار، یا ان کی جو نظم ہے التجائے مسافر، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے انہوں نے کہی ہے، اس کا یہ شعر کہ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ کچھ لوگ کچھ دوسری باتیں کرتے ہیں، حالانکہ شاعری اور اس کے مزاج اور اس کی زبان پر جب تک عبور حاصل نہ ہو، اس قسم کی بات کہنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ دونوں نقاط نظر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ افراط و تفریط سے پاک نہیں ہے۔ اسی طرح اقبال کے پیام پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ایک طبقے کا اصرار ہوتا ہے کہ وہ سوشلسٹ مکتب فکر کے شاعر تھے اور اسی کی ترویج و اشاعت میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ دلیل کے طور پر وہ شعر پڑھتا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا سے کہ در و دیوار ہلا دو، یا اس قسم کے دوسرے اشعار کے کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ۔ ایک دوسرا طبقہ جو ہے وہ شعر پڑھتا ہے کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے، اور وہ اقبال کو صوفیوں اور سنتوں کی سلسلے کی ایک کڑی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طبقے نے ان کے اندر حجازیت کی تلاش کی ہے، ایک نے ان کے شاہین کو فسطائیت کے نشان کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ تمام نقاط نظر جو ہیں محتاج اصلاح ہیں۔ ہمیں بتدریج اقبال کے پیام کا، ان کی شاعری کا، اس کے بتدریج ارتقاء کا مشاہدہ کرنا پڑے گا، مطالعہ کرنا ہوگا، تبھی ہم کسی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، ایسی رائے کا جو صائب ہو، جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور اقبال کی حقیقی فکر سے مطابقت رکھتی ہو۔ مثلاً اقبال کی ابتدائی شاعری کی طرف آئیے، انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں کہی ہیں۔ ان نظموں میں بیشتر ماخوذ ہیں، یعنی دوسرے زبان کی نظموں کے ترجمے کیے ہیں یا ان کی ترجمانی کی ہے، وہی خیالات پیش کی ہیں اپنے لفظوں میں۔ ایسی ایک نظم میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یا پھر ایک دوسری نظم میں وہ کہتے ہیں، درس دیتے ہیں اقبال درس دیتے ہیں کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ پھر بچوں کے لیے ہی ایک نظم ہے، ان کا آخری شعر ہے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔
ان تینوں شعروں کا تجزیہ کیجیے آپ، جو ایک ہی دور کے ہیں اور بچوں کے لیے کہی گئی نظموں میں شامل ہیں۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کارخانہ قدرت میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کے پیدا کیے جانے کا ایک مصرف ہے، اور وہ اپنے مقصد حیات کے مطابق کام کر رہی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ ہمارے اکنامسٹ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کی حیت کو بدل سکتے ہیں، اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے۔ پھر انسان کی طرف آتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل انسان ہے، لیکن انسانوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جو ہمدردی اور غمگساری کا مظاہرہ کرتا ہے، خدمت خلق میں، بے غرض خدمت میں مخلوق خدا کی اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ پھر تیسرے میں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اس میں وزن ہے یا نہیں ہے، وہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے۔ اچھی بات کوئی بھی کہہ رہا ہو، کسی بھی درجے کا آدمی ہو، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہونی چاہیے۔ اقبال کی شاعری کا یہ پیام ہے جو انہوں نے ابتدائی نظموں میں، خاص طور سے ان نظموں میں دیا ہے جو بچوں کے لیے کہی گئی تھی۔ جیسے جیسے ان کا ذہنی ارتقاء ہوتا گیا ہے، وقت گزرتا گیا ہے، یہی پیغام دوسری شکلوں میں بھی، ترقی یافتہ شکلوں میں بھی آنے لگا ہے۔ مثلاً ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کو لندن میں ان کے بیٹے کا خط ملتا ہے، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا، تو جواب میں اس کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہاں عشق کا مفہوم ایک تعمیری قوت کے معنی میں ہوا ہے، جس میں ذہنی اور روحانی اور جسمانی اور علمی ہر قسم کی قوت شامل ہے۔ اقبال پیام دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ ایک ایسا انقلاب اپنے اندرون پیدا کرو کہ وہ اندرون کا جو انقلاب ہے معاشرے کی بہتری کا ضامن بن جائے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ درس کائنات کی ہر چیز ہمیں دے رہی ہے۔ تو اگلا شعر ہے ان کا کہ خدا اگر دل فطرت شناش دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناش دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر۔ کہ یہ کائنات کی ہر شے یہ درس دے رہی ہے کہ تم دوسرے کے کام آ جاؤ، تمہاری زندگی کی ضمانت بن جائے گا تمہارا کام، تمہارا جذبہ، تمہاری غمگساری۔ اور پھر اسی نظم میں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہاں لفظ خودی کا استعمال خود پرستی کے معنی میں نہیں ہوا ہے، یہاں کا خودی کا لفظ تکبر کے طور پر نہیں ہوا ہے، یہاں لفظ خودی کا استعمال انہوں نے خود شناسی کے معنی میں استعمال کیا ہے، جو خدا شناسی کا ذریعہ بن جائے، انسان یہ سمجھنے لگے کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے پاس جا کے اسے جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کا جو یہاں اس نے کیے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو ایک بڑا پیغام اس نظم میں جو حاصل ہے ان کی بہت سی نظموں کا، ان کی شاعری کے بہت بڑے حصے کا اس نظم میں پیش کیا گیا ہے۔ ان کا ذہنی ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ آخر زمانے میں ان کی ایک نظم ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو۔ وہ بڈھا بلوچ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس پوری نظم کا تجزیہ کیجئے، بلوچ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جہاں تک دیکھو صحرا ہی صحرا ہے، تمہارے لیے کوئی بندش نہیں ہے، جہاں چاہو وہاں تک چلے جاؤ۔ اور انسان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ دور تک جانے کا عزم رکھے، دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھے، لیکن اس شرط کے ساتھ
کہ وہ جو بھی دیکھے، جو بھی کرے، جو بھی معاملہ کرے، وہ غیرت سے خالی نہ ہو۔ وہ غیرت ہی انسان کو انسان بناتی ہے، شرف انسانیت کو گرنے نہیں دیتی، انسان کے جوہر کو باہر لانے کا کام کرتی ہے۔ غیرت کو بیچ کر اگر کوئی شخص زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مغالطے میں ہے کہ غیرت کو بیچ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر ہر فرد جب اپنی اصلاح پہ آمادہ ہو جائے گا، اس کی زندگی ایک سبق بن جائے گی، وہ معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنے گی، ایک اچھا شخص ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ پیغام ہے اقبال کی پوری شاعری کا۔ اس شاعری میں اپنے پیغام کو دینے کے لیے وہ کسی جبر کے قائل نہیں ہے، وہ کسی اوپر سے لادی ہوئی چیز کے قائل نہیں ہے۔ وہ اس پیغام کو انسان کے دل میں اس طرح سے جاگزی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود بخود ان کے دل میں جگہ بن جائے، اس کے کردار و عمل کا حصہ بن جائے، اور اس طرح اس کے قول سے اور اس کے فعل سے اس کی شہادت ملنے لگے کہ پورا معاشرہ ایک بہتر معاشرے میں تشکیل ہو جائے، ایک فرد دوسرے کا غمگسار بن جائے، ہمدردی کرنے لگے، ایک کا درد دوسرا محسوس کرنے لگے۔